اور بیٹے نے کہا نہیں میں تو وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، ان کے سامنے بیٹے کو ڈبا دیا۔ پیغمبر سمجھے نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی بیوی ایمان میں ان کے ساتھ نہیں تھی، اور ان کا بیٹا ایمان میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ان کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا، ان کے سامنے ان کی بیوی کو غرق کر دیا۔ جو ایمان والے نہیں تھے ان پہ عذاب آیا، not the whole world۔ ان کے گناہ ان پہ اسٹیبلش ہو گئے، غلط تھے وہ لوگ۔ کہیں پر بھی لوگ ایسے آپ مرتے ہوئے دیکھے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے مبارک جگہ پر نازل اتار دے۔ اب آئی والقلائد، گیرے جس کو ہار کی طرح ہیں، تو سمجھیے وہ بنائے نوح علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا تھا قل ربی انزل لی منزلا مبارکا، مجھے نازل کر مبارک جگہ پر۔ یہ جو جگہ ہے مبارک جگہ ہے، وہ کہتے ہیں میرے گھر یعنی اللہ کعبے گھر میں داخل کر، مومن ہونا چاہیے اس کو۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو اب اللہ کہتا ہے سورہ ہود اس کی 41 آیت ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب اللہ نے کہا تم اس پہ سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ وہ ٹھہرے یہ چلے، اور بے شک تیرا رب جو ہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آربٹ تیار کر لیا انہوں نے، اس پہ چڑھنے کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نام کے ساتھ تم اس آربٹ جو بنائے اس پہ چڑھ جاؤ، وہ چلے یہ ٹھہرے، بے شک تیرا رب غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو آربٹ بنائے اس کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ اب سورہ 23 مومن 28، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پس جب تم اور جو تیرے ساتھ ہیں فلک مدار میں مستحکم ہو جائیں تو کہنا اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ یعنی جو انہوں نے فلک بنا لیے تھے، جب وہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس پہ جب ٹھیک ٹھاک سے مستحکم ہو جاؤ، کس پہ؟ وہ مدار جو بنائے تھے، تو اس پہ تم مستحکم ہو جاؤ، اور پھر تعریف کو تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے، جو اس چیز کا مذاق اڑا رہی تھی جب وہ بنا رہے تھے۔ جو بنا رہے تھے نا مدار، حتیم بنایا تو اس کے وجہ سے آربٹ بن رہے تھے، وہ جو بنانے اس وقت واسطے رہے تھے، تو اللہ کہتا ہے تم کہو جب چڑھ جاؤ اپنے مدار پہ، اس مداروں پہ، تو کہہ دو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں نجات دی اس قوم کی جو ظالم قوم ہے۔ پھر ہود کی اسی کنٹینیو میں ہود 11 کی 36، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف ہم نے وحی کی گئی یہ کہ تیری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس تو اس پر مایوس نہ ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ریمائنڈ کرایا کہ جس کی ہم وحی کر چکے ہیں تمہیں، جس کو ہم نے بتایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، سوائے جو ایمان لائیں ان کے علاوہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، تو اور وہ مایوس بھی نہ ہو۔ کیوں مایوس کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بیوی اور بیٹا بھی ساتھ تھا، اور بیٹے کو تو پکارا بھی قرآن میں، وہ میں نے اسے نہیں رکھا ہے، اور بیٹے نے کہا نہیں میں تو وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر دوں، اللہ ان کے سامنے بیٹے کو ڈبا دیا۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایسی ایسی باتیں پھیلائی نہیں ہیں۔ پیغمبر سمجھے نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کو اتنا بڑا ٹاسک دیا اللہ تعالیٰ نے اور یہ سب کچھ کرنے کو کہا، اور ان کی بیوی ایمان میں ان کے ساتھ نہیں تھی، اور ان کا بیٹا ایمان میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اب بلائیے نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، اتنا بڑا ان سے اللہ کام دے رہا ہے وہی کر کے سب کر کے، لیکن وہ اپنی بیوی کو کنونس نہیں کر سکے، اور اپنے بیٹے کو بھی کنونس نہیں کر سکے۔ اور ایسے کنونس کہ ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت نہیں، اتنے زیادہ اگینسٹ تھے کہ ان کو اللہ نے غرق کر دیا، ان کے سامنے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا، ان کے سامنے ان کی بیوی کو غرق کر دیا۔ تو آدمی کے دل پہ اثر نہیں ہوگا؟ تو یہ یہاں پر یہ تھا، یہ بتانے کے لیے بتایا کہ ان کو جب مایوسی ہوئی اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس وہ تو ان پر مایوسی نہ ہو۔ یہ ان کو مایوسی ہو رہے تھے کہ بیچارے وہ جو بھی لوگ ہیں ان کی بیوی بھی شامل تھی، ان کا بیٹا بھی شامل تھا،
تو اس کو غرق ہوتے ہوئے ظاہری بات ہے افسوس ہوگا کہ کتنا بھی ایمان اسٹرانگ ہو، ہے نا. اس لیے میں نے یہ مثالیں دے دیں. یہ کنٹینیوٹی میں ہود 11 کی 40. حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور قل احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن معه الا قلیل. یہاں تک کہ جب ہمارا امر آیا تنور ابل پڑا، تنور کے اندر سے پانی پھوٹ پڑا، ہم نے کہا اس پھل کے میدان میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اپنے اہل خانہ کو اٹھا لے، سوائے ان کے جس پر قول سبقت لے لی، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے سوائے بہت تھوڑے، یعنی تھوڑے سے ایمان لائے تھے جو ان کے میدان میں چلے گئے لیکن وہ نہیں جا سکتے تھے. یعنی کہ یہاں تک کہ جب ہمارا امر آیا تو تندور جو تھا، تندور ہم اسے اردو میں کہیں تنور ہے، مطلب ایک جیسا تندور ہوتا ہے نا، اس طرح کی گھاٹ سمجھ لیں، زمین سے چیزیں نکلنی شروع ہوتی اس کھڈے سے، اس کو ہم لوگوں نے اس لیے تندور لکھ دیا. تنور کے اندر سے پانی پھوٹا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا. ہم نے کہا کہ اس پھل کے مدار میں ہر قسم کے ایک ایک جوڑے کو اپنے اہل خانہ کو اٹھا لے. اہل خانہ وہ نہیں ہے بیوی بچے، مطلب جو ان کے ساتھ تھے، سوائے اس کے، دیکھیے لکھا سوائے اس کے جس پر قول نے سبقت لے لی، اور ان لوگوں بھی جو کہ ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے سوائے اس کے ساتھ سوائے بہت تھوڑے. تو تھوڑے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ ان کے ساتھ ہوئے، جو ایمان والے نہیں تھے ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ایمان والے نہیں تھے ان پہ عذاب آیا. ناٹ دا ہول ورلڈ، کوئی نور صاحب پوری دنیا کھلی نہیں، وہ ایک خاص ایریا کی بات ہو رہی ہے، وہ مکہ ہی ہے. اب جناب یہ تو ہو گیا ان کے ساتھ کہ اٹھا لیا ان کو کون سے آربٹس کے اندر جانور بھی اٹھا لیا. اب آیا سورہ مومنون 23-29 وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اب تو وہ اللہ کے نام سے چڑھ گئے تھے نا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا اِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رحیم، اس پہ اوپر چڑھ گئے تھے. اب انہوں نے اترنے کے لیے کہا اور کہہ دے رب مجھے نازل کر اتار، مبارک نازل اترنے کی جگہ پر، اور تو بہترین نازل کرنے والا اتارنے والا ہے. تو اب یہ چڑھے ہوئے ہیں آربٹس پہ اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اچھی اس پہ اتار. تو اس وقت تو پانی نکل رہا ہے، وہ میں نے ڈسکرائب نہیں کیا، وہ تب پہاڑوں تک پانی نکل جاتا ہے. مکہ کے نیچے جو جگہ ہے اتنا بڑا بہت گہرا وہ بنا ہوا ہے، کپ ٹائپ مگہ بنا ہوا ہے، اس میں اتنا پانی ہر وقت جمع رہتا ہے اور تب فورسفل آتا ہے. اب جب اس کو آپ نکالیں گے باہر، اوپر سے آسمان بھی بارش ہوگی تو کیا حال ہو جائے گا سوچیں آپ. اتنے فورس سے ابھی بھی نکال رہے ہیں تو تو یہ وہاں پر لکھا ہے اس کی پانی کی موجیں پہاڑوں تک چلی گئی تھی. تو بیٹا کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ کہتا ہے تو پہاڑ پہ بھی چڑھ جائے تب بھی یہاں بچنے والا نہیں آج کوئی بھی. تو بہتر بتانے کا مطلب پھر اللہ جب کہتے ہیں، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے مبارک جگہ پہ نازل اتار دے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کو کہتا ہے تھم جا، اور پانی کو کہتا ہے تو نگل لے واپس. تو واپس وہ پانی اندر چلا جاتا ہے اور پانی تھم تو آہستہ آہستہ ہو جائے گا. یہی لکھا ہے سورہ ہود 11:44 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور کہا گیا زمین اپنا پانی نگل لے، جبس کر لے، جو نکالا تھا پانی واپس اس کو اندر لے لے جو نکالا تھا. اور اے آسمان تھم جا، اور پانی گھڑ گیا اور معاملہ طے ہو گیا اور وہ مستقیم ہوئی اوپر جودی. اب کیا ہوا، یہ پانی میں بتا رہا تھا کہ مکہ اگر آپ شہر کو میں بار بار کہتے اتنا گہرے سے پانی اگر نکال دیں امیجیٹلی پہاڑوں تک چلا جائے گا، اوپر سے بارش بے پناہ ہو تو پہاڑوں تک لیول بڑھ جائے گا. لیکن اللہ نے یہاں جب انہوں نے کہا مجھے نازل کر مبارک جگہ پہ، تو واپس اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ٹھہر جا، رک جا، بارش رک جائے، اور زمین سے نگل لے پانی، سارا پانی سے واپس نگل لیا. تو زمین جو تھی وہ ہو گئی جنرس. یہ جودی کے معنی ہوتے ہیں، انگلش میں جنرس کہیں گے، اردو میں کسی کو فریلی ریسورسز پرووائڈ کریں. ریسورسز ہوتے ہیں نا، زمین سے کتنے ریسورسز ملتے ہیں ہم کو، زمین وہ تیار ہو گئی کہ جس سے آپ کو فریلی ریسورسز مل جائیں. یہ جودی کے معنی ہیں. یہ جب سارا پانی جب چلا گیا اور جو پانی آسمان کا رک گیا، تو بعد میں زمین کی جو حالت ہوئی نا وہ خوبصورت ہو گئی، اچھی ہو گئی، جس سے فائدہ پہنچے انسان کو. جودی کے معنی
فیاض ہے نا، فیاض ہو گئی. اور انہوں نے کہا تھا یہ مبارک جگہ ہو، قل ربی انزلنی منزلا مبارکن، کہ مجھے نازل کا مبارک جگہ پر. تو یہ ایسی فیاض ہوئی کہ اسے اللہ تعالیٰ مبارک جگہ بنائے گا. ابھی دیکھتے جائیے کیسے کعبہ ہے وہاں پر بھائی، کعبے کے نیچے سے آب زمزم نکلا، جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں تصویر کہاں بن رہی. کعبے کے اندر کعبہ جہاں ہے اس کے پاس آب زمزم ہے، وہاں سے پانی نکلا، اوپر سے آسمان آیا، بہت بڑا وہ گہرا وہ ہے. یہ جو پانی نکلا پہاڑوں تک پہنچ گیا، برا حال کر دیا دونوں، اور ساری چیزیں توڑ پھوڑ کے فائنلی نوح علیہ السلام اور ان کی جو ایمان والے بچے. اب ہوتا کیا ہے دنیا میں، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کہیں بھی زلزلہ آ جائے یا کہیں پر بھی کچھ بھی ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ مارنا شروع کر دے، کسی زلزلہ آیا اور ایک زمین پھٹ گئی اور اس میں سارے لوگ نہیں مرتے، اس میں کچھ بچے بچ جاتے ہیں، عورتیں بچ جاتی ہیں یا آدمی بچ جاتے ہیں. اس کی عمریں آپ دیکھیں چھوٹی بڑی سب ٹائپ کی ہوتی ہیں. تو جن کو اللہ مار دیتا ہے، استحراق کرتا ہے، وہ ان کے لیے ان کے گناہ ان پہ اسٹیبلش ہو گئے، غلط تھے وہ لوگ. کہیں پر بھی لوگ ایسے آپ مرتے ہوئے دیکھیں. لیکن وہیں پر جو لوگ بچ رہے ہیں وہ اس درجے کے غلط کام میں ملوث نہیں ہیں. چاہے ایک ہی شہر کی بات کروں، ایک ہی علاقے کی، ایک ہی شہر. اسی طرح یہاں پر کچھ لوگ جو ایمان والے تھے، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا. اور وہ بھی اس کی وجہ سے انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے کیا کہنا ہے آربٹس، اور جانور بھی لیے ہوئے تھے. اب جو 8 مویشی اور جو غلط قسم کے لوگ تھے ان کے علاقے جو ہنسی مذاق ہے، ان کو سب کو مار دیا. تو یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھاگ کے وہاں سے گئے نہیں کہ بچنے کے لیے، وہیں تھے اور ان کو بچا لیا اور ان کو مار دیا سب کو. اور زمین تیار ہو گئی، اب تیار ہو گئی اس کو کہ وہ جنرس ہو گئی، کیا ہو گئی، فیاض ہو گئی. فیاض ہو گئی کہ اس پہ آپ کام کر سکتے جو بھی کرنا ہے. تو سورہ ہود 11 اس کی 48، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک ولا ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم. کہا گیا اے نوح اس جگہ پر ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ اتر جا، اور تجھ پر اور قوموں میں سے تیرے ساتھیوں پر ہماری برکتیں ہیں، اور ہم قوموں کو عنقریب مال و متاع دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب چھوئے گا. جودی جو زمین تھی وہ کائے کے لیے تیار ہو گئی تھی، فائدہ پہنچانے کے لیے نا، فیضیاب کرنے کے لیے. تو اللہ یہاں کہتا ہے سلامتی اے نوح اتر، سلام کے ساتھ، ہماری سلام کے ساتھ برکات تیرے اوپر ہو اور تیرے اوپر ہو. اور جو اممیں تیرے ساتھ، یعنی جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے ان پہ بھی برکتیں ہوں. اس زمین پہ اترنے کے لیے کہا گیا تو کہہ رہے سلامتی میں اتر اور برکات ہیں تیرے اوپر، اور جو تیرے ساتھ امتیں تیرے ساتھ جو ہیں، اور وہ بھی. پھر آگے کہا اور جو عنقریب مال و متاع دیں گے ہم، اور پھر ہم چھوئیں گے ان کو عذاب علیم سے، اگر انہوں نے گڑبڑ کی، اگر گڑبڑ کی تو ان کو دردناک عذاب مل جائے گا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت عذاب آ گیا ہے، وہ جن کو مارنا تھا مار دیا. اس کے بعد کا یہ اترنے، زمین پہ اترنے کا ذکر آیا. اب کیا ہوا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں تک تو آ گئے نا کہ طوفان آیا، وہ اوپر چڑھ گئے وہ، اور جناب ان کو بسم اللہ کا نام لیا، الحمد بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا. اب میں کعبہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. کعبہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، کہاں پر یہ سب ہو رہا ہے. تو سورہ مائدہ میں 97 آیت ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اب یہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے کعبہ محترم گھر لوگوں کی قائم کے لیے بنایا، اور محترم مہینہ بنایا، اور یہ ہدیہ بنایا، اور ہار، دیکھیے میں لکھا ہار بنایا، وہ اس لیے کہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور یہ کہ یقیناً ہر شے کا جاننے والا ہے. اب دیکھیے کعبہ کے بارے میں اللہ بتاتا ہے، اللہ نے کعبہ بنایا، جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ بنایا بیت الحرام. ہمارے کو کون بتا رہا ہے کون کسے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ نہیں بنایا، اس کی بنیادیں انہوں نے
فاؤنڈیشن بتائیں اس کی کعبے کی، یہ ہے کیا؟ کعبہ تو ایک فزیکل زمین سے یوں پتھر نکلا ہوا ہے صدیوں سے، اور اس کی مرمت کرتے رہتے ہیں، اس کو مینٹین کرتے ہیں انسان. تو اللہ کہتا ہے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ بنایا بیت الحرام قیام الناس، تاکہ وہاں لوگ جا کے کھڑے ہوں. اور مہینہ محترم جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ اور جو حج کے مہینے ہیں وہ سب کعبے سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ حج جائیں گے طواف کریں گے. آپ طواف کرنے جاتے ہیں نا، حج کرنے جائیں، وہاں عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ طواف یعنی وہ یہاں نہیں لا سکتے کعبے کو، وہ وہی ہے کعبہ. تو اللہ نے بنایا کعبے کو، لوگ جا کے وہاں کھڑے ہوں، نماز قائم کریں. اور مہینہ محترم بھی کعبے سے ریلیٹڈ ہے، رمضان، شوال، ذی-القعدہ و ذی-الحج. ایک محترم مہینہ رمضان کا ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں. اور یہ جو مہینے 4 مہینے اس میں 3 مہینے جو ہیں وہ حج کے ہیں. تو یہ جو محترم مہینہ ہے از ریلیٹڈ ٹو کعبہ. اور ہماری جو محترم مہینے بنائے ہوئے وہ پتہ نہیں کس چکر میں بنائے ہوئے، کسی کا قتل ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ وہاں سے، یہ اللہ کعبے سے بنا رہا ہے، یہ محترم مہینہ کعبے سے ریلیٹ کر رہا ہے. اور ہدیہ، وہ جا کے ہم ہدیہ دیتے ہیں، بکرے کا، گائے کا جو دیتے ہیں وہاں پر، جب حج میں دیتے ہیں نا، جو وہ ہدیہ کہلاتا ہے. اب آئے والقلائد، یہ وہ گھیرے ہیں جس کو میں کہتا ہوں گھیرے، جس کو ہار کی طرح ہیں، جس کو ہم کہیں گے آربٹس، جو وہاں گھیرے بنے ہوئے ہیں کعبہ کے ارد گرد، جس پہ لوگ کھڑو کے نماز پڑھتے ہیں. وہ جو گھیرے بنے ہوئے ہیں نا، وہ سمجھیے وہ بنائے نوح علیہ السلام نے. وہ کس طرح بنیں گے؟ جب تک وہ حتیم بنے گی، حتیم بنائیں گے وہ خود بخود بن جائیں گے، حتیم بنتے وہ بنیں گے، یہ سمجھ لیں. تو یہ بنائے قلائد گھیرے، تاکہ تم جان لو اللہ زیادہ جانتا ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا. تو یہ میں اس آیت کا یہ بتانے کا مقصد تھا، کعبہ بنانے کا مقصد یہ کہ لوگ وہاں نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 1، اور وہ ایک محترم گھر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہاں پر جو مہینہ ہے، جتنے 4 محترم مہینے ہیں، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحج. رمضان ایک محترم مہینہ جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کے بعد 3 مہینے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں حج کے مہینے. اس کا اللہ کہہ رہا ہے حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ ہر مہینہ کعبے سے ریلیٹڈ ہے، یہ کہیں اور مہینہ محترم نہیں ہو سکتا. اب یہ اللہ 3 کی 96 میں کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ پہلا گھر ہے وضع کے لوگوں کے لیے، للذی ببکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور ہدایت عالمین کے لیے. اب اللہ نے اس کو پہلا گھر بنایا، تمام انسانیت کے لیے بنایا، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک جگہ ہے اور ہدایت عالمین کے لیے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر آدمی جائے تو وہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا، انہوں نے دعا مانگی کہ مجھے مبارک جگہ پہ اتار دے. وقل ربی انزلنی منزلا مبارکن، اے رب مجھے اتار منزل مبارک جگہ پر. تو یہ مبارک جگہ پہ اترے. تو یہ اس کو کعبہ کے ایریا، مکہ کا جو مسجد حرام کا جو ایریا ہے یہ مبارک جگہ ہے. یہاں پر اللہ بتا رہا ہے یہ وہدی مبارک بنایا ہدایت بائے عالمین کے لیے. انہوں نے کہا تھا قل ربی انزلنی منزلا مبارکن، مجھے نازل کر مبارک جگہ پر. تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ بے شک پہلا گیا ہے انسانیت کے بائے، للذی ببکہ، جو بکہ ویلی کے ساتھ ہے، مبارکم وہدی للعالمین، یہ جو جگہ ہے مبارک جگہ ہے، ہدایت عالم ہے. تو زمین جو ہموار ہوئی، فیضیابی جو دی، اس کی وجہ سے وہاں پر کعبہ اور اس کی وہاں پر کوئی چیز اگتا نہیں، اور مسجد حرام نماز کنٹینیوس قرآن پڑھا جا رہا ہے، کنٹینیوس نان سٹاپ. اس ایریے میں مسجد حرام کے ایریے کے اندر نان سٹاپ قرآن پڑھا جاتا ہے، مطلب تلاوت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی، نفلیں پڑھ رہا ہے کوئی نہ کوئی، طواف ہو رہا ہے. تو مطلب وہاں اللہ کا ذکر بے انتہا کنٹینیوس پروسیس میں ہے. تو وہ برکت ہو گئی. اب نیکسٹ آیت ہے 71 کی 26-27. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا اے میرے رب زمین پر کسی کافر انکار کرنے کے لیے دائرے میں نہ چھوڑ. یہ نوح علیہ السلام کے جو اصل میں جو ان کی بیوی بھی گئیں، ان کا بیٹا بھی گئے، تو ان کی ایک دعا ہے عجیب سی، کہتے ہیں دعا بڑی خطرناک دعا ہے، بڑی مجھے حیرت ہوئی جب دعا پڑھی میں نے. کہتا ہے نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح کہتے ہیں اے میرے رب زمین پہ کسی کافر انکار کرنے والے دائرے نہ چھوڑ. کسی اتنے وہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کسی بھی جو کافر کفر اس کو چھوڑو ہی مت.
اور پھر کہتے ہیں انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا یہ تو تیرے بندوں گمراہ کریں گے اور سوائے کافر فاجر کے کسی پیدائش نہیں کریں گے۔ بھلا بتائیے، یعنی یہ تک کہا انہوں نے کہ ان کو اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ لوگ گمراہ کریں گے اور کفاری پیدا کریں گے۔ بتائیے آپ، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کی دعا ہے ایسی، مطلب ان کو لگی جا کے دعا، کیونکہ ان کا بیٹا بھی گیا، ان کی بیوی بھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی گمراہ کر دیتے ہیں تو ان کو تو ان کے مطلب جو پیدا بھی غلط ہوں گے ان کو مطلب کر دے۔ لیکن اللہ نے مار دیا ان لوگوں، سب کو مارا اللہ نے، چھوڑا نہیں کسی کو۔ اور پھر یہ کہہ کے اپنے ایمان والوں کی دعا مانگتے ہیں۔ سورہ نور 71 کی 28، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے رب مغفرت کر دے ہماری والدین کی اور ہمیں داخل کر دے میرے گھر میں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور ظالموں کو تباہ کر دے۔ اب آپ دیکھیے وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے مغفرت کے لیے مانگ رہے ہیں، اور جو کوئی داخل ہوگا میرے گھر میں، نوح علیہ السلام کس گھر کی ریفر کر رہے ہیں؟ اس کو ہم شپ بھی کہہ سکتے ہیں محاورتاً، ہے تو وہ آربٹ، کعبہ تو خود نہیں، وہ جو آرک ہے وہ تو آربٹ ہے، لیکن کعبہ کو اور اس کو دونوں کو ملا کے ہم شپ کہہ سکتے ہیں کعبہ کو، کہنے کو وہ کہتے ہیں میرے گھر، یعنی اللہ کے کعبہ گھر میں داخل کر، مومن ہونا چاہیے اس کو، یعنی نان ایمان والا نہیں ہونا چاہیے، اور وللمؤمنین، اور مومن عورتیں بھی ہونی چاہیے، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور جو ظالم نے تباہ کر دے ان کو۔ یہ انہوں نے دعا مانگی نوح علیہ السلام نے۔